تم زمین پر ہو اور خود کو زمین سمجھتے ہو، مگر تم غور کرنا کبھی تمہیں نظر آئے گا کہ تم اس زمین کے نہیں ہو، نہ ہو سکتے ہو۔ تم افلاک کے بے انت خلاؤں سے جڑے ہو، جو ہے وہ خلا زیادہ ہے اور مادہ کم۔ تم جن خلیوں سے مل کر بنے ہو وہ ہر ایک خلیہ 99.99% سے بھی زیادہ خلا ہے۔ 0.901% تم مادہ ہو، مگر یہ اتنا سا منحنی حصہ ہے جسے تم نے تم مان رکھا ہے، کیونکہ تمہارا تم کو تم ماننا جس ٹول سے طے ہو رہا ہے اس کا نام ہے دماغ، اور دماغ جن سینس پرسیپشن سے اپنا کانٹینٹ جمع کرتا ہے ان کی مجبوری یہی ہے کہ وہ صرف یہی تمہارا مادی جسم دیکھ سکتی ہے۔ تم اپنے 99.99% حصے کے بارے میں دماغ سے جان ہی نہیں سکتے۔ اگر جاننا دماغ سے ہوگا تو دماغ تمہاری حقیقت کے اس بڑے حصے کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس زمین پر اجنبی ہو، تم نے اپنے جسم کو گھر قرار دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا یہ جسم تمہارا گھر نہیں ہے۔ تمہاری حالت اس مسافر کے جیسی ہے کہ جو کہیں جائے اور لمبا عرصہ رہ لے تو اسے وطن کی یاد ہی بھول جاتی ہے، لیکن اسی شخص کو اگر پردیس میں اپنے وطن کا کوئی شخص مل جائے تو ایک پل میں اسے اپنا وطن یاد آ جائے گا۔ تم بھی جب کسی صوفی کو، مرشد کو سنتے ہو تو لگتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، مگر ٹھیک اس مسافر کی طرح کہ جسے اپنے وطن کا بندہ مل جانے پر وطن یاد آ گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہ سب بھول بھال کر اسی روٹین کو جینا شروع کر دیتا ہے۔ تم بھی صوفی کی بات، مرشد کی بات کو سن لیتے ہو، کچھ اندر جاگتا ہے، مگر پھر تم جب روٹین کی زندگی کی طرف جاتے ہو تو سب بھول جاتے ہو۔ پھر وہی 9.01% کی دنیا تمہاری دنیا بن جاتی ہے۔ تم بے انت خلاؤں سے جڑ نہیں پاتے، وہ نون دنیا تمہاری روٹین کی زندگی سے ہار جاتی ہے۔ تم اپنی دنیا کو غور سے تو دیکھو، تم سرائے میں ہو، لاکھ یہ خبط پالے رہو کہ یہ سرائے نہیں ہے، میرا گھر ہے، ایک دن دنیا تمہیں بتا ہی دیتی ہے کہ یہ سرائے ہے۔ اس کو تم لاکھ بھلانا چاہو لیکن تم بھول نہیں سکتے۔